نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ حضرات محترم، معزز خواتین اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جو قصے ذکر کیے ہیں ان کا بیان چل رہا تھا، اور اس کے اندر جو عبرتیں اور نصیحتیں ہماری عام زندگی کے لیے ہیں اس کو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال سمجھاتے رہے اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب اس قوم نے ماننے سے انکار کیا، تکبر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا، رسول کو بھی جھٹلایا اور ان کے متبعین کا مذاق بھی اڑایا، اور پھر کہنے لگے جائیے عذاب لے کر آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اور پھر نوح علیہ السلام نے ایک طویل بد دعا ان کے خلاف کی، اور پھر وہ پوری کی پوری قوم وہ ہلاک ہو گئی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 180 دن 6 مہینے وہ طوفان رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ماء منہمر، تیز آندھیوں کی طرح، جیسے کوئی آندھی تیز چلتی ہے ایسے طوفانی موسلادھار بارش برسائی۔ فجرنا الارض عیونا، زمین جگہ جگہ سے پھٹی، اور اس پھٹنے سے وہاں سے پانی نکلا، اور وہ پانی کی سطح بلند ہوئی، اوپر سے بلندی پانی کی آتی چلی جا رہی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے نافرمان تھے وہ سارے کے سارے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور پھر وہ جو کشتی تھی، اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں ذکر کیا کہ وہ عام لکڑی کے پھٹے تھے اور ان کو کیلوں سے جوڑا گیا تھا، اور اتنی تیز بارش، موسلادھار طوفان، آندھی، اور جگہ جگہ سے زمین سے پانی ابل رہا ہے اور پانی کی سطح بلند ہو رہی تھی، اس سب میں بھی وہ ساری کی ساری کشتی بچ گئی۔ جو چند افراد اور چند جانور اس کے اوپر موجود تھے وہ بھی بچ گئے، اور جا کے تقریباً 1.5 لاکھ مربع کلومیٹر دور اپنے علاقے کوفہ کی طرف سے نکلتے نکلتے بہتی بہتی ترکی کے قریب، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جیسے کوہ ہمالیہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، ایسے ارارات ایک سلسلہ تھا، اس میں ایک پہاڑی جودی کے ساتھ ٹکرائی، اور وہاں پر پانی آہستہ آہستہ نیچے ہوا، اور اللہ نے آسمان سے بارش کو ختم کر دیا، اور اس طرح وہ چند افراد بچ گئے، اور وہاں سے دوبارہ زندگی پھیلنی شروع ہوئی۔ اب وہاں سے دوبارہ کچھ ان کی جو اولاد تھی جو ساتھ بچ گئی، ایک بیٹا نافرمان تھا، باقی فرما بردار تھا۔ کچھ ماننے والے، بعض کے نزدیک 40، بعض کے نزدیک 80 افراد تھے ان کے اندر، وہ بہرحال بچ گئے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے سن 2000 کے اندر تحقیق میں یہ ذکر کیا، اور BBC کی وہ ایک رپورٹ بھی پیش ہوئی تھی اس وقت، کہ جہاں اس سارے رستے کے اندر وہ جو جگہیں ہیں اس وقت خالی،
ان کی کھدائیاں کر کے دیکھا گیا تو آج بھی وہاں پر مٹی چپچپی موجود ہے کہ جو 180 دن کی متواتر بارش اور 180 دن وہاں پانی رہنے کی وجہ سے، اور خالی اوپر سے نہیں، زمین پھٹ پھٹ کے تو ہر جگہ چپچپاہٹ، اوپر والی زمین خشک اور نیچے اسی طرح آج بھی چپچپاہٹ موجود ہے۔ تو یہ اس طرح دوبارہ زندگی اس زمین کے اوپر ہوئی کہ وہ چند بچنے والے ایمان والے بچ گئے، باقی سب اللہ کے نافرمان ہلاک اور برباد ہو گئے۔ لیکن شیطان بھی تو پیچھے لگا ہوا۔ وہ جو بچنے والے افراد تھے ان میں سے ایک کا نام مصر تھا، وہ ایک علاقے کی طرف چلا گیا۔ اس علاقے میں جب ان کی نسل پل بڑھ کے جوان ہوئی تو اس پورے علاقے کو ان کی نسبت سے مصر کہا جانے لگا، ایجپٹ جس کو آج ہم کہتے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا تاریخ میں آتا ہے، ایک بیٹا تھا۔ اسی طرح ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ واپسی کی طرف کو آیا، یعنی ترکی سے نیچے کے رخ کو، جو عرب کی سرزمین تھے۔ اور عرب کی سرزمین جو ہے اس کے اندر فلسطین کا علاقہ بھی آتا ہے، عمان بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، یمن بھی آتا ہے، اسی طرح عراق کا کچھ علاقہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اور یہ جو اس وقت کا سعودی عرب ہے جس کو حجاز کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو ان علاقوں میں سے کسی علاقے کی طرف ان کا ایک بیٹا آیا جس کا نام سام تھا، نوح علیہ السلام، اور ان کی نسل کے اندر باقی اکثر انبیاء آئے۔ اس وجہ سے جتنے انبیاء ان کی نسل میں آئے ان انبیاء کے ادیان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے، یعنی اس سام کی وجہ سے سامی ادیان کہا جاتا ہے۔ انہی کی نسل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہودیت بھی اسی لیے سامی دین ہے۔ انہی کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس لیے عیسائیت بھی سامی دین ہے، اور انہی کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اس لیے یہ بھی ایک سامی دین ہے۔ اور انہی کی نسل کے اندر چلتے چلتے 3-4 نسلوں کے بعد ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام تھا ارم۔ یعنی ہمارے ہاں خواتین کا نام بھی ایسے رکھ دیتے ہیں، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ایسی قوم کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو اس سے بچنا بہتر ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لفظ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے فرعون ہلاک ہوا وہ اس کی خرابی تھی، تو اب ہم میں سے کوئی نام وہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ جو پرویز تھا فارس کا حکمران، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاڑا تھا، اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر ہے یہ کہ اس نام سے اجتناب کیا جائے، اگر نہ بھی ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح وہ ارم کا جو نام ہے، جیسے خواتین کا عموماً نام ہوتا ہے، ان میں ایک ارم آدمی پیدا ہوا، اور اس کی نسل میں اس کا بیٹا اوس تھا، اور اس کا بیٹا جو آگے تھا وہ عاد تھا۔ تو وہ چلتے چلتے یمن کے علاقے، یعنی مکہ سے کچھ نیچے کے علاقے 2 قسم کے ہیں، ایک طرف بہت بڑا ریگستان اور دوسری طرف جو ہے ایک علاقہ ہے اس کو حضرموت کہتے ہیں۔ اس کے درمیان میں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے تھے، اور اونچے اونچے ٹیلوں کو احقاف عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ وہ قوم وہاں کے آباد ہو گئی، اور وہ وہاں پر یعنی عاد یہاں پہ آباد ہوئے، ان کی آگے نسل در نسل، یہ عاد برے نہیں تھے دراصل خود، لیکن ان کی جو نسل تھی وہ آہستہ آہستہ شیطان نے شرک کے اوپر لگا دی۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا، اس کے ذکر میں میں نے آپ کا ذکر کیا تھا کہ تصویروں سے اس کا آغاز ہوا تھا، بت بنا کے عبادت خانوں میں لگا لیے، کہا بڑے نیک ہیں، ہمیں یاد آئیں گے، ہم بھی ایسے عبادت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کوئی تصور نہیں ملتا کہ اس قوم کے اندر شرک کیسے ہوا۔ اس قوم کی حالت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کانوا مستبصرین، کہ یہ لوگ بڑے صاحب بصیرت تھے، سمجھدار، دنیا کے معاملے میں انتہا کے تھے، دنیا کے معاملات کے اندر۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں طاقت اتنی زیادہ تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں بھی نہیں عطا فرمائی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، بستیوں کے اندر ان جیسا کوئی اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا تھا۔ بستتن، پھیلے ہوئے جسموں والے تھے، بڑے بڑے چوڑے جسموں والے تھے۔ بعض تفسیری روایات میں ایسے آتا ہے کہ ان کے جسم بہت اونچے پہاڑوں کے برابر تھے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے۔
صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ تھا. اب وہ ہاتھ عربی زبان میں اس کو بھی کہتے ہیں اور یہ کوہنی تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں, ید کہتے ہیں, اور اس کندھے تک کو بھی, کتف تک کو بھی ید کہتے ہیں. تو 60 ہاتھ جو علماء نے لیے ہیں وہ یہ کوہنی تک کے مراد لیے ہیں. تو اب اس کو دیکھ لیا جائے تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 90 فٹ کے قریب تقریباً ان کی لمبائی تھی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد نسلوں کے قد چھوٹے در چھوٹے اور چھوٹے ہی ہوتے گئے ہیں, اس برابر بھی نہیں رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں جتنے بلند تھے, یہ بات غلط ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. تو یہاں پر وہ ایک لمبے چوڑے, اتنی طاقت اللہ نے دی تھی, اور صرف طاقت ہی نہیں دی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارم ذات العماد, جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں نا مضبوط, صرف قادی نہیں, چوڑے ہی نہیں, جسمانی قوت بھی اتنی زیادہ تھی, ستونوں کی مانند. چھوٹے سے ستون پہ کتنی کتنی بڑی عمارت تعمیر ہو جاتی, اتنے طاقتور. پھر فرمایا یہ طاقت ہی نہیں تھی, صرف زمین کے اوپر بادشاہت بھی اتنی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون, ہم نے ان کو دنیا کی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا, اور ان کی اولادیں بیٹے ان کو کثرت سے اللہ نے عطا کیے تھے, اور بڑے خوبصورت باغات بھی دیے تھے, چشمے اور جھرنے بھی ان کو عطا کیے تھے. اب اتنا کچھ مل گیا نا, جب باغی بن گئے, طاقت بھی آ گئی, اولادیں بھی آ گئی, اور کھانے پینے کو بھی وافر آ گیا, مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں نظر آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے پہلی خرابی ان کے اندر پیدا ہوئی نا اس سب کے بعد, وہ تھا وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ, ہم سے طاقتور ہے کون. جب ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا, ہود علیہ السلام کا نام 7 مرتبہ قرآن مجید میں 3 صورتوں کے اندر آئے, الشعراء, الاعراف اور ایک سورت ہود, اور پوری سورت جو ہے سورت نمبر 11 انہی کے نام کے اوپر ہے. اب یہ جب ان کی طرف آئے اور ان کو سمجھانے لگے تو وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ, ہم سے طاقتور ہے تمہارا رب, نعوذ باللہ من ذالک اعاذنا اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے, جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے, جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو فراغت عطا فرمائے اور مال بھی وافر عطا فرما دے, اور جسمانی قوت بھی خوب عطا فرما دے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5ویں چیز لوگوں کے اوپر آپ کو مسلط بھی کر دیا جائے, تو آزمائش بڑھ جاتی ہے. اور اس سب کے آخر میں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کانوا مستبصرین, دنیا کے معاملے میں نہایت عقل مند, اور اتنے عقل مند تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی بڑی بناتے, جہاں کوئی اونچی جگہ دیکھتے نا وہاں پہ کوئی نہ کوئی محل بنانے بیٹھ جاتا, کوئی نہ کوئی محل فضول. حضرت ہود علیہ السلام ان کو کہنے لگے تابسون, تم لوگ ابس کاموں میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہ تم یہ جو ایک اونچی جگہ دیکھتے ہو, کوئی اونچی جگہ دیکھتے ہو, اس پہ مزید کوئی مینارہ تعمیر کرنے بیٹھ جاتے ہو. لوگ آ کے کہیں گے بڑے زبردست لوگ ہیں, بڑی طاقت ہے, بڑا خوبصورت آرکیٹیکٹ تھا جس نے یہ بنا کے دیا, صرف یہ سننے کے لیے. تابسون, یہ تمہارا ابس کام ہے, فضول کام ہے, کوئی اس کا فائدہ نہیں. ہمیں یہاں سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر فضول بڑی بڑی عمارات بنانا یہ کس قوم کی نشانی تھی؟ یہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی نشانی تھی. جی میری بلڈنگ اونچی ہے, ہم لوگوں نے سب سے اونچی پوری دنیا میں عمارت بنائی, اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے. برج خلیفہ بن چکا ہے, اس کے علاوہ 3 اور بڑے بنائے جا رہے ہیں. پوچھو مقصد کیا ہے؟ مقصد کوئی نہیں, ٹورزم. ٹورزم کس بات کا؟ نبی تو اس وقت ان کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ سب سے زیادہ طاقتور قوم, جس کو اللہ کہتا ہے اس جیسی طاقتور قوم میں نے تخلیق نہیں کی تھی. سبحان اللہ, اتنی طاقتور قوم. وہ فضول کاموں میں تم اپنے آپ کو وقت ضائع کر رہے ہو. کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کوئی سبب ہو کہ اتنی بڑی عمارت بنائے, کیا سبب ہے؟ اپنی زندگی میں رہنے کے لیے یہ مقاصد ہے ہمارے. قیامت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے، تو انسانی شکل میں آ کے گھٹنے سے گھٹنا جوڑا، رانوں پہ ہاتھ رکھا، آگے ہو کے 4 سوال کیے، اور چوتھا سوال جو جھک کے کیا تھا وہ یہ تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس سے سوال کیا گیا اس کو بھی اتنا ہی علم ہے جو سوال کرنے والا ہے، یعنی نہ تمہیں پتا اور نہ مجھے پتا ہے۔ سأخبرک عن اشراطہا، نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ لوگ کہ جن کے ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، یعنی غربت کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا یہ غریب ترین افراد، بکریوں کے چرواہے، اونٹنیوں کے چرواہے، ان کے پاس مال اتنا آئے گا کہ یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، ہمارا پلازا زیادہ اونچا ہے، ہمارا پلازا زیادہ اونچا ہے۔ سبب کوئی نہیں ہے کہ بندے یہاں پہ آ کے رہ لیں، سبب کوئی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی عمارت بنے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ سبب کیا ہوگا؟ ہمارا صرف پلازا اونچا ہے۔ یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کہ کیا تم ہر اونچی جگہ کے اوپر بنانے بیٹھ گئے ہو؟ کوئی فائدہ ہو صحیح اس چیز کا؟ تمہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لیکن ملا محالہ جب انسان یہ لفظ کہتا ہے نا من اشد منا قوہ، میں سب سے بڑا ہوں، اس کے بعد کا نتیجہ وہ شیطان کا نکلتا۔ شیطان نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں بڑا ہوں۔ اس کے بعد اس کا وہ شرک شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مان رہا۔ یہاں پہ بھی جب انہوں نے یہ کام کہہ دیا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے متعلق تصور بھی بدل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور نبی نے ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ سمیتموہا، آسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے رب کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق وہ خیالات گھڑ لیے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے وہ خیالات گھڑ لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اصل صفات نہیں۔ تم کسی نہ کسی صفت کو کسی نہ کسی بت کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے رازق ہونے کی صفت ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہو، اولاد دینے کی صفت کسی اور کو دے دیتے ہو، طاقتور ہونے کی صفت کسی اور کو دے دیتے ہو۔ تم اور تمہارے باپ دادا یہی کچھ کرتے رہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم باز آ جاؤ۔ تمہاری دوسری بڑی خرابی، پہلا انہوں نے تکبر کیا سب کچھ ملنے کے بعد، دوسری بڑی خرابی کیا تھی؟ انہوں نے شرک کیا اس تکبر کی وجہ سے۔ یعنی جو لوگ پہلے شرک نہیں کر رہے ہوتے اور صرف تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں نا، یہ تکبر شرک کی سب سے پہلی بنیادی سیڑھی، جو اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لمحے بھی شرک کی وادی کے اندر گھس جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ جب انہوں نے تکبر کیا اس کے بعد شرک شروع کر دیا۔ جب شرک کیا ان کی قوم کے نبی نے ان کو سمجھایا، ہود علیہ السلام نے، ایسے نہ کیا کرو، ایک اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے، تم کس طرف نکل گئے ہو؟ انہوں نے دوسری خرابی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصوا رسولہ، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ 2-3 قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب اس کے اندر قوم عاد بھی شامل تھی، انہوں نے بھی اپنے رسول جناب ہود علیہ السلام کو جھٹلا دی۔ تیسری کے بعد چوتھی خرابی یہ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستہزئون، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی کا مذاق اڑانا، آخرت کا جب ان کو کہا ٹھہر جاؤ، تم یہ جو کام کر رہے ہو، قیامت آنے والی ہے، رب کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تکبر تمہارا نہیں چلے گا، موت تمہارا سارا تکبر نکال کے رکھ دے گی۔ تم سے پہلے اتنی قومیں آئیں، ساری کی ساری ہلاک ہوتی چلی جا رہی ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا آخرت کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کو تو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اس کے بعد اس کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ جی ہم مر جائیں، کون زندہ کرے گا ہمیں مارے گا کون؟ مار دے گا تو زندہ کون کرے گا؟ ایسا تان و تشنیع نبی کو کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد کہنے لگے فأتنا بما تعیدنا، جائے لے کے آئیے ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں نا، یا اپنے رب کو کہیں عذاب لے کے۔ یہ وہی تھا جو ان کے آباء و اجداد میں قوم نوح علیہ السلام نے کچھ کیا تھا، یہی لفظ انہوں نے کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جاؤ اپنے رب کو کہو کہ عذاب لے کے آئے، جلدی عذاب لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم عذاب کی جلدی کرتے ہو، تمہیں عذاب کا پتہ نہیں عذاب ہوگا کیا چیز؟ تم نے تو بھی دیکھا ہی نہیں عذاب کیا چیز ہوگی، جس وقت عذاب آئے گا تمہیں اس وقت پتہ لگے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے
اپنے نبی کو، کن کو؟ حود علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بڑے ہمیں ڈراتے پھرتے ہو عذاب سے، جاؤ لے کے آؤ عذاب، کدھر ہے تمہارے رب کا عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی نے کہا انما العلم عند اللہ، عذاب کا جو وقت آنا ہے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس توبہ کا وقت ہے، معلوم یغرغر، کہ جس وقت تک موت کی آخری سانس شروع نہیں ہوتی تم توبہ کر لو، تم کہو اللہم اغفر لی ذنبی، جیسے وہ میں بار بار حدیث ذکر کرتا ہوں، جو یہ بندہ کلمہ 2 دفعہ کہتا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا، ایسے کہہ ہی دیتے تم۔ جب انہوں نے نہیں کہا، عذاب مانگتے جا رہے ہیں، آخر وہ وقت آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت وہ اپنی بستی کے اندر موجود تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بستی میں عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، وہ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے، پھر وہ اخیر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور ایمان والوں کو اس بستی سے نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ حود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی متبع قوم جو اس کو ماننے والی تھی وہ باہر نکل گئی۔ اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دور سے ایک بادل کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، عارض کہتے ہیں بادل کو، مستقبل اودیتہم، انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ وادیوں سے نیچے آ رہی ہے، بادل آ رہا ہے، وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو بڑے عرصے سے بارش نہیں نہ ہوئی، اب یہ بارش برسے گی، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر قحط سالی آ چکی تھی، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بڑے خوش ہوئے، چلے گئے حود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والے چند افراد، کہنے لگے وہ چلے گئے ہیں، ان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ باہر نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بارش اس وجہ سے، بادل اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ممطرنا، ان کے جانے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک اعاذنا اللہ من، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی تھی، چلے گئے تو اب بارش ہوگی۔ جس وقت وہ بادل قریب آیا نا، اللہ فرماتے ہیں سرسرن، کچھ اس کی خصوصیات اللہ نے ذکر کی، فرمایا وہ ریحن سرسرن، وہ ایسی ہوا لے کے آیا بادل، تیز ہوا، سرسر کہتے ہیں تیز بھی چلتی اور شدید ٹھنڈی ہوا ہو، اتنی شدید ٹھنڈی ہوا ان کے اوپر جس وقت آنی شروع ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ریح العقیم، بانجھ ہوا تھی۔ بانجھ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بچہ جننے کی صلاحیت جس کے اندر موجود نہ، یعنی خیر و برکت سے خالی ہوا۔ ایک ہوا ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور اس میں ہوا کے چلنے کی وجہ سے ایک درخت سے اڑ کے پلنگریں دوسرے پہ جاتے ہیں اور ان کی تولید کا بھی سامان ہوتا ہے، یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریح العقیم، بانجھ ہوا، یعنی خیر و برکت سے بالکل خالی ہوا جس وقت تیز چلی، ریح سرسرن، تیز ٹھنڈی شدید ہوا جس وقت چلی، تو اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ کون سے لوگ تھے؟ تنوں کی مانند، تنوں کی مانند، اتنے مضبوط جن کو اللہ نے فرمایا تھا ان جیسا میں نے کبھی تخلیق ہی نہیں کیا۔ تخلیق کرنے والی کون سی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، بستیوں میں اس جیسی کوئی تخلیق ہی انسان کی نہیں ہوئی، اتنے مضبوط جسمانی قوت والے۔ تو جس وقت ہوا چلتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو زمین میں سے ایسے اکھاڑا، انہوں نے ایسے زمین سے اکھاڑا۔ سورۃ القمر کے اندر آتا ہے کأنہم اعجاز النخل منقعر، منقعر کہتے ہیں زمین سے اکھاڑ دینا، پکڑ کے زمین کے نیچے سے نکالا، جیسے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا کھجور کے، وہ کھجور کا تنا بہت مضبوط ہوتا ہے، آندھیوں سے بھی نہیں گرتا، اللہ نے اس میں اتنی قوت رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسے تنے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن اتنی تیز ہوا ٹھنڈی شدید چلا دی کہ وہ نیچے سے ایسے اکھڑے۔ اور اگر آپ کے سامنے کبھی تصور میں صرف لے کے آئیے گا کہ آپ نے 7ویں 8ویں منزل پہ ایک بڑا تربوز کا درخت، تربوز پکڑ لیں اور اس کو صرف دیکھنے کے لیے زور سے مارے، جیسے اس کا سر پھٹ کے پوری طرح، یعنی پورا تربوز بکھر جاتا ہے، ایسے وہ کھڑے کھڑے ٹھا کر کے نیچے گرے اور ان کے سر پھٹ گئے اور سر تن سے جدا ہو گئے۔ اور فرمایا وہ ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے گرتے ہیں، خالی تنا کبھی بھی نہیں ہوتا، اوپر والی چیز موجود ہوتی ہے، اس کا مطلب اوپر والی چیز ان کی اڑ چکی تھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھر ہم نے ان کا انجام کیا اور اتنا برا حال کیا کہ پھر اس وقت ان کے صرف اور صرف آثار نظر آ رہے تھے اس وقت، اور آہستہ آہستہ آثار بھی مدھم ہوتے ہوتے ختم ہوتے چلے جا رہے، کچھ آثار آج بھی وہاں پہ موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسی اس گھٹیا قوم کی علامات تھی، اللہ ہمارے اندر سے وہ سب چیزیں نکال۔ کتنی چیزیں موجود ہیں، میں ذرا گنوا دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ میں نے عرض کیا نا، تکبر، پوری کی پوری قوم تکبر کا شکار ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یہ جو میں، انانیت، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک بائک کھڑی کرنے لگے، دوسرا بندہ بھی آ جائے، ایک بات پہ لڑائی ہوتی، میں پہلے آیا تھا۔ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اجل نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سفاتح بہارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اب اندازہ لگا وہ قوم کا بھی یہی آتا۔ دوسرا ان میں کیا خرابی تھی؟ تکبر کے ساتھ ساتھ فضول کاموں میں اپنا وقت لگا رہے تھے، فضول کام، کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کام وہ کرے کہ جس کا اس کو آخرت میں فائدہ، آنکھ بند ہو اس کو اٹھا کے قبر میں ڈالیں، قبر کے اندر فرشتہ آ کے کہے نم تک نومت العروس، تو نے ساری زندگی جو کام کیے ہے اب قیامت تک کے لیے تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سکون سے سوتی ہے کہ مجھے بندے اچھے مل گئے ہیں سارے، اب سکون سے زندگی گزرے گی۔ تو یہ ایک جگہ سے تیری دوسری منزل تک جانے کا جو درمیانی وقت ہے، نم تک نومت العروس، ان کاموں میں وقت گزاریں کہ فرشتہ آ کے اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے، قیامت کا انکار نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کررمیم، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، صرف پڑے نہیں رہے، دفنانے والے بھی ان کو ختم ہو گئے، وہیں پہ پڑے پڑے کھوکھلے ہو کے ختم ہو گئے ان کا سب وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان چیزوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی جمیع المسلمین۔